وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق الله ومولانا العلي العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری الحاج حضرت مولانا معصوم ثاقب صاحب دامت برکاتہم، اس اجلاس کے صدر محترم، اسٹیج پر موجود علماء اکرام اور اس عظیم الشان جمعیت علماء کے اجلاس میں شریک ہونے والے قرب و جوار کے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، جمعیت علماء ہند آپ کے بزرگوں کی وہ جماعت ہے جس کی بنیاد اس کام کے لیے ڈالی گئی کہ یہاں پر اللہ کے دین کی حفاظت اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کیسے کی جائے. جمعیت علماء ہند کے کاموں میں جو دو بنیادی کام ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ کے دین کی خدمت ہو، حفاظت ہو اور اللہ کی مخلوق کی خدمت ہو. آج جمعیت علماء ارریہ نے یہ اجلاس بلایا اور اس کا عنوان دیا ہے اصلاح معاشرہ اور تحفظ جمہوریت. میرے بھائیوں، دنیا کے اندر اللہ نے بھیجا، کرم ہے اس کا، فضل ہے اس کا کہ اس نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اللہ کے وہ بندے جو اس دنیا میں اللہ کی مان کر چلتے ہیں وہی کامیاب ہیں، جو اللہ کی مان کر نہیں چلتے وہ ناکام ہیں. تمہارا وہ وقت جو اس دنیا میں اللہ کی یاد میں گزرتا ہے وہی وقت کامیاب ہے، اور جو وقت اللہ کی نافرمانی، اللہ کی یاد سے غافل ہو کر دنیا کے اندر گزرتا ہے وہ وقت ناکام ہے. کل خدا کے دربار میں تم کو اس وقت کا ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہوگا. ہماری زندگیاں آج اسلام سے دور ہو گئی. میں نے جو آیت پڑھی ہے اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں عباد الرحمن، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے کون ہیں؟ کون وہ انسان ہے دنیا کے اندر؟ وہ کون سے کام کرنے والے انسان ہیں؟ کون سے کام ہیں جن کاموں کو کرنے سے اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ لقب دے دیا ہے کہ یہ عباد الرحمن ہیں؟ ساری دنیا تو اللہ کی پیدا کردہ ہے. جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی اس کا بندہ ہے، جو مانتا ہے نافرمانی کرتا ہے وہ بھی اس کا بندہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام میں فرماتا ہے عباد الرحمن، اللہ کے بندے کہاں ہیں، کون ہیں، کون سی
وہ کام ہیں جن کاموں کو کر کے اگر ہم زندگی دنیا کے اندر گزاریں گے تو اللہ اپنے بندوں میں رحمان کے بندے ان کو کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو ان طریقوں کے مطابق، اس راستے کے مطابق، ان عمل کو کرتے ہوئے اور جن سے بچنے کو کہا ہے ان سے بچتے ہوئے زندگی کو گزارتے ہیں تو ہم رحمان کے بندے کہلائیں گے، اور دنیا میں وہی کامیاب ہے جو رحمان کا بندہ ہے، اور وہ ناکام ہے جو اللہ کا نافرمان ہے اور اپنے اللہ کی بات نہ مانتے ہوئے اس دنیا کے اندر زندگی کو گزار رہا ہے۔ ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے، اور خاص طور پر ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو، کہ وہ دنیا میں زندگی گزارے اور رحمان کا بندہ بن کر زندگی گزارے، تاکہ جب موت آئے دنیا کے اندر غم ہو لیکن آسمانوں پر تمہارے آنے کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے جو اللہ کی زمین پر آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، اللہ کی زمین پر وہ زندگی گزارتے ہیں، غرور اور تکبر کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے، پاؤں کو پٹخ کر نہیں چلتے۔ اللہ نے اگر ان کو منصب دیا ہے، دولت دی ہے، گھر دیا ہے، بڑے مکان دیے ہیں، بڑا بزنس دیا ہے، تو اللہ کی ان دی ہوئی چیزوں کے اوپر اتراتے نہیں ہیں، دوسرے کو کمتر اور ذلیل نہیں سمجھتے، بلکہ اللہ کی دی ہوئی چیز پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے کام آتے ہیں، اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ یمشون علی الارض ہونا، اللہ کی زمین پر چلتے ہیں، اپنی گردن کو جھکا کر چلتے ہیں، اترا کر نہیں چلتے، بڑا نہیں سمجھتے، غرور اور تکبر ان کی زندگی کے اندر نہیں ہوتا۔ آج تو میرا مسلمان کا حال یہ ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے تھوڑا سا منصب دے دیا ہے، دولت دے دی ہے، روپیہ دے دیا ہے، تو وہ اپنے بھائی کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے پڑوس والوں کو سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کسی غیر سے پریشان نہیں ہیں۔ جاؤ عدالتوں کے اندر جا کر دیکھو، مسلمانوں کے اگر مقدمات ہیں، غیر مسلموں نے مسلمانوں پر مقدمات نہیں کر رکھے ہیں، بھائی نے بھائی کے اوپر کر رکھا ہے، رشتہ دار کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اب تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا میرے بھائی کی بیٹا باپ کا مخالف ہے، باپ بیٹے کا مخالف ہے۔ آج ہمارے اس معاشرے میں جس کو ہم اسلامی معاشرہ اور مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، آج دولت کے لیے، پیسے کے لیے، روپیے کے لیے، زمین کے لیے، جائیداد کے لیے بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے، اپنی ماں کو قتل کر دیتا ہے۔ اللہ کے بندے دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں اور ان کی زندگی گزرتی ہے اپنی گردن کو جھکا کر، کتنا ہی بڑا منصب و مرتبہ مل جائے لیکن وہ کبھی بھی اپنی پیجامے سے باہر نہیں نکلتے ہیں۔ دوسرا فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، رحمان کے بندوں کی صفت، پہلی صفت بتلائی کہ غرور و تکبر نہیں ہے، پہلی صفت یہ بتلائی کہ گردن کو اکڑ کر نہیں چلتے، پہلی صفت یہ بتلائی کہ اپنے پاؤں کے، اپنے پاجامے کے پائچے کو ٹخنوں سے نیچے دکھلانے کے لیے، بڑائی کے لیے نہیں رکھتے، غرور و تکبر ان کے اندر نہیں ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل، ان پڑھ، ناسمجھ لوگ جب اس کے ساتھ بات کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، برا کہتے ہیں، تو رحمان کے بندے گالی کا جواب گالی کے ساتھ نہیں دیا کرتے،
رحمان کے بندے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا کرتے۔ رحمان کے بندے اگر کوئی تکلیف دیتا ہے تکلیف کا بدلہ تکلیف سے نہیں دیتے۔ رحمان کے بندے اگر کسی پر قابو ہے تو اس کو سزا دے سکتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں، جس پر قابو ہے، جس سے اپنا بدلہ لے سکتے ہیں لیکن بدلہ نہیں لیتے۔ وہ کون ہیں؟ وہ رحمان کے بندے ہیں۔ مسلمانوں، قوم کے نوجوانوں، اپنی زندگیوں کو دیکھو۔ آج اگر مسلمان کی لڑائی ہوتی ہے زبان سے ایسی ایسی مغلظات، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، بچی ہو، ایسی ایسی مغلظات، گالیاں آج مسلمان کی زبان سے نکلتی ہیں کہ اللہ کے فرشتے بھی ان گالیوں کو سن کر شرما جاتے ہوں گے۔ یہ آج مسلمان نے اپنا معاشرہ بنا لیا ہے اور اس کے بعد پھر پریشانی ہے اور اپنے اللہ سے مدد کے طلبگار ہیں۔ پہلے رحمان کے بندے بنو، رحمان کے بندے بنو گے تو رحمان اللہ تعالیٰ اپنی مدد کو اتاریں گے۔ رحمان کے بندے بنو گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ رحمان کے بندے بنو گے تو فرشتے تمہاری مدد کے لیے اللہ آسمان سے بھیج دیں گے۔ قرآن میں وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ صحیح مسلمان تو بن کے دیکھا دو، صحیح مسلمان بن گئے، اللہ تعالیٰ تم کو ہی دنیا کے اندر کامیاب فرمائیں گے، تم کو ہی بلند رکھیں گے۔ ذلت و رسوائی مقدر مسلمان کی بنی ہوئی ہے۔ کیا وجہ ہے میرے بھائی؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہمارے اوپر شیطان ایسا غالب ہے، جو شیطان چاہتا ہے وہ کہلواتا ہے، جو شیطان چاہتا ہے وہ کرواتا ہے۔ نہ ہمیں فکر ہے مرنے کی، نہ ہمیں فکر ہے قبر کی، نہ ہمیں اس کی فکر ہے کہ کل کو جب قبر کے اندر رکھے جائیں گے تو اپنے اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اللہ تعالی فرماتا عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ گالی کا جواب گالی سے نہیں، لڑائی کا جواب لڑائی سے نہیں، برا کہنے کا جواب برائی سے نہیں، معاف کرنا سیکھو۔ نبی کریم علیہ السلام کو کیسی تکلیفیں اور اذیتیں دی گئیں، گھر سے نکال دیا، قتل کے در پہ ہوئے، صحابہ کو شہید کیا، اللہ کے نبی پر ظلم کے وہ پہاڑ توڑے گئے کہ بیان کرتے ہوئے انسان کی روح کانپ جائے۔ لیکن آج نبی کو اقتدار ملا ہے، آج اللہ نے اپنے نبی کا سر بلند کیا ہے، آج مکہ فتح ہو گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں طاقت ہے، جسے چاہیں تہے تیغ کر دیں، جسے چاہیں سزا دیں، اس لیے کہ سب مجرم سامنے کھڑے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کا اعلان ہے معافی ہے، معافی ہے، معافی ہے۔ جس نے جو ظلم کیا ہے، جس نے جو کچھ کیا ہے، اللہ کا نبی سب کو معاف کیے ہوئے۔ معاف کرنا سیکھو، ظلم کا بدلہ ظلم سے مت دو۔ دنیا سے اگر مظلوم جاؤ گے، کل کو اللہ تمہارا حشر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فرمائیں گے، اور دنیا سے اگر ظالم جاؤ گے تمہارا حشر شمر کے ساتھ اللہ تعالی کل قیامت کے دن فرمائیں گے، ابن زیاد کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ اے میرے بھائیوں، آج کا پروگرام، آج کا جلسہ صرف اس لیے نہیں کہ آؤ بیٹھو سنو اور یہ اعلان کرتے پھرو کہ بہت لوگ جمع ہوئے تھے۔ جو کہا جا رہا ہے اس کو اپنی بدھی کے، اپنے دماغ کے اندر بٹھا لو۔ قبر کے اندر جانا ہے، کچھ کام دینے والا نہیں ہے۔
رحمان کے بندے بن کر دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارو۔ آگے فرماتے ہیں رحمان کے بندے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، مسلمانوں رحمان کے بندے وہ ہیں جن کی راتیں گزرتی ہیں نماز پڑھتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے اپنے اللہ کے آگے راز و نیاز کرتے ہوئے۔ جو اللہ کے بندے راتوں کو اپنے اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں وہ رحمان کے بندے ہیں۔ کبھی دیکھا تم نے اپنے آس پڑوس ہوٹل اگر 2 بجے تک کھلا ہوا ہے تو مسلمان اس کو آباد کیے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، موبائلوں کے اوپر وہ بدتمیزی، موبائلوں کے اوپر وہ خرافات اور خرابیاں جن کو نہیں بیان کیا جا سکتا۔ ہر نوجوان جانتا ہے کہ وہ رات میں اپنے موبائلوں کے اوپر کیا دیکھتا ہے، کیا سنتا ہے، غیر محرموں سے باتیں کرتا ہے، اپنی راتوں کو گناہ کے اندر گزارتا ہے، رات و دن اللہ کی نافرمانی کے اندر رہتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ دعا کر دو میرے ساتھ یہ پریشانی ہے۔ کسی کی دعا کام نہیں آ سکتی ہے، پہلے اپنے عمل کو درست کرو، اپنا رابطہ اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط رکھو گے، اللہ تعالی مدد فرمائیں گے، رحمان کے بندے بن جاؤ، دنیا کے اندر کسی فکر کی ضرورت نہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات گزرتی ہے عبادت میں، رات گزرتی ہے قرآن پڑھنے میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ نماز پڑھو، گھر آؤ، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کا پاؤں دباؤ، باپ کے سر میں تیل لگاؤ، وقت ہو جائے پڑھ کے سو جاؤ، صبح کو جلدی اٹھو، قرآن پڑھو، تہجد پڑھو، اللہ کے آگے راز و نیاز کرو، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، اللہ کے نیک بندے بنو، عباد الرحمن کے اندر اپنا شمار کراؤ۔ جب رحمان کے بندے بن جاؤ گے، اللہ نے ایسی جنتوں کو تیار رکھا ہوا ہے کہ جب اس میں جائے گا قرآن کہتا ہے فرشتے تم کو سلام کریں گے، تمہارے آگے اپنے پروں کو بچھائیں گے۔ بہت ساری صفت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی ذکر کی ہے، لیکن مفتی نسیم صاحب دامت برکاتہم جو اس کنوینر ہیں جلسے کے، انہوں نے مجھ کو وقت دیا ہے 20 منٹ کا، اس لیے میں مختصر کر کے جو ایک آخری ہے میں اس کو آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ میری اولاد کو نیک راستے کے اوپر رکھ، اے اللہ ان کو متقیوں کا اور نیک لوگوں کا امام بنا دے۔ یہ کون کرتے ہیں دعائیں؟ یہ دعائیں کرتے ہیں رحمان کے بندے اپنی اولاد کے لیے۔ کیسا قرآن تم کو درس دے رہا ہے کہ اپنی اولاد کی فکر کرو۔ اگر اللہ نے تم کو بیٹا دیا ہے، بیٹی دی ہے، اولاد دی ہے، آج کا زمانہ اور آج کا معاشرہ اور آج کا مسلمان بچہ اگر 10 سال اور 12 سال کا ہو تو اس کی فکر ہوتی ہے کہ کیسے ہوٹلوں کے اوپر بھیج کر، کسی دکان کے اوپر بھیج کر، کسی کام کے اندر لگا کر اس سے 10 روپیہ، 20 روپیہ، 50 روپیہ اور 100 روپیہ کیسے یہ کما کے لا سکتا، اس کی فکر شروع ہو جاتی ہے۔ تم اپنی اولاد کو ضائع کر رہے ہو، اپنی اولاد کا حق مار رہے ہو، تمہارے
تمہارے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ اپنے اولاد کو تعلیم دو، پڑھاؤ، لکھاؤ، اللہ سے مدد کو طلب کرو اور ان کو اس قابل بناؤ کہ کل دنیا کے اندر وہ رہیں، اللہ کے دین کی خدمت کریں، تمہارا نام روشن کریں، اور کل جب تم قیامت کے دن جاؤ تو تمہارے لیے ذخیرہ آخرت بنے۔ سب سے زیادہ دکھ اے مسلمانوں آج اس بات کا ہوتا ہے کہ آج ہم نے اپنی بچیوں کو کھلا چھوڑ دیا ہے۔ آج ہمیں اپنی بچیوں کی کوئی فکر نہیں ہے، ان کے ایمان کی فکر نہیں ہے، ان کی تعلیم کی فکر نہیں ہے، ان کی تربیت کی فکر نہیں ہے۔ آج ہم اپنی بچی کو اگر ہمارے پاس پیسہ اور روپیہ ہے، آج ہم اس کو کرسچن اسکول کے اندر بھیجتے ہیں، غیر مسلم اسکولوں کے اندر بھیجتے ہیں، سرکاری اسکولوں کے اندر بھیجتے ہیں۔ آج پورے ملک کے اندر صورتحال یہ ہے کہ آج ہماری بچیاں صرف اس وجہ سے کہ ہم نے ان کو بچپن سے کرسچن اور ہندوؤں کے اسکولوں اور کالجوں کے اندر بھیجا ہے، آج بڑی تعداد کے اندر ہماری بچیاں اسلام سے جا رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ ان کا معاملہ ہوتا ہے، پیار و محبت ہوتی ہے، وہ اپنا دھرم، اپنا دین اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس معاشرے سے اور اپنے گھر سے نکل کر چلی جا رہی ہیں۔ پورے ملک کے اندر یہی صورتحال ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم ان بچیوں کو بھیج رہے ہیں، کرسچنوں کے ہاں بھیج رہے ہیں، جہاں لڑکے اور لڑکی، ہندو اور مسلمان سب لوگ ساتھ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں لعنت ہے ایسی تعلیم پر جس تعلیم سے تمہارا دین جاتا رہے، لعنت ہے ایسی تعلیم پر جس تعلیم سے تمہارا اللہ جاتا رہے، لعنت ہے ایسی تعلیم پر جس تعلیم سے تمہارا نبی جاتا رہے، لعنت ہے ایسی تعلیم پر جس تعلیم سے تمہارا دین اور مذہب جاتا رہے۔ تم کو کوئی فکر نہیں ہے اپنی اولادوں کی، اپنی بچیوں کی، اپنے بچوں کے مستقبل اور ان کے ایمان کی فکر اگر تم نہیں کرو گے دنیا کے اندر کون کرے گا؟ اللہ کا نبی ہے یعقوب، قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا۔ یعقوب اللہ کا نبی جب دنیا سے جانے لگے، آخری وقت آیا، اپنی اولادوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، ان کی اولادوں کو جمع کیا یعقوب نے، اور جمع کر کے فرمایا ما تعبدون من بعدی، یہ بتاؤ کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ یعقوب پوچھ رہے ہیں اپنی اولاد سے۔ کون ہے یعقوب؟ اللہ کا نبی ہے۔ یعقوب کے باپ کون ہیں؟ اسحاق۔ کون ہے اسحاق؟ اللہ کا نبی ہے۔ اسحاق کے باپ ہے ابراہیم۔ کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں۔ ابراہیم کا بیٹا ہے اسماعیل، اسحاق کا بھائی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کا نبی ہے۔ جس کا باپ نبی ہے، جس کا دادا نبی ہے، جس کا بھائی نبی ہے، جس کا بیٹا یوسف اللہ کا نبی ہے، وہ یعقوب دنیا سے جا رہا ہے، اور اس یعقوب کو فکر ہے کہ میرے جانے کے بعد اپنی اولاد سے پوچھتے ہیں کہ تم کس کی عبادت کرو؟ اور مسلمان تم، کیا تمہارا ایمان یعقوب سے بڑا ہو گیا؟ کیا تمہارے بچوں کا ایمان یعقوب کے بچوں سے بڑا ہو گیا؟ وہ خاندان ہے، نبیوں کا خاندان ہے۔ ابراہیم اللہ کا نبی ہے، خلیل اللہ ہے۔ ابراہیم کا بیٹا اسماعیل اللہ کا نبی ہے، ذبیح اللہ ہے۔ ابراہیم کا بیٹا اسحاق اللہ کا نبی ہے، اسحاق کا بیٹا یعقوب اللہ کا نبی ہے، یعقوب کا بیٹا یوسف اللہ کا نبی ہے۔ یہ نبیوں کا خاندان ہے جو اپنے مرتے ہوئے اپنی اولاد کی فکر کر رہے ہیں، اور تم مسلمانوں اپنی اولاد کو بھیجتے ہو کرسچن اسکولوں میں، اپنی اولاد کو بھیجتے ہو ہندوؤں کے اسکولوں میں کہ جاؤ
اور جا کر اپنی زندگی کو ختم کرو، برباد کرو، ایمان کو ختم کرو، تم دوشی ہو، تم دوشی ہو۔ تم نے اپنی بچیوں کے لیے تعلیم گاہیں کیوں نہیں بنائی؟ یہ اتنے علماء بیٹھے ہوئے اسٹیج پر، میں کہتا ہوں اس بات کو، ان لوگوں سے کہتا ہوں، ان علماء سے کہتا ہوں، تم نے آج سے 70 سال پہلے اپنے کندھے پر بوجھ اٹھایا کہ ہم دینی تعلیم کا بندوبست کریں گے۔ آج ملک کا کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جس گاؤں میں آپ نے دینی مدرسہ نہ بنا دیا ہو۔ میں کہتا ہوں اس بات کو کہ آج جتنے دینی مدرسے ہیں ہماری دینی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی، نئی ضرورت ہے کسی نئے مدرسے کو قائم کرنے کی۔ آج ضرورت ہے، اے میرے علماء برادری، میں آپ سے کہتا ہوں، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ بچیوں کے تعلیمی ادارے بناؤ، بچیوں کے لیے اسکول بناؤ، بچیوں کے لیے کالج بناؤ، بچیوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کا بندوبست کرو۔ ہم بچیوں کی تعلیم کے، یہ بچوں کی تعلیم کے منافی نہیں ہیں، ضرور تعلیم دو، لیکن اس جگہ تعلیم دو جہاں تعلیم بھی ہو اور ان کا ایمان بھی محفوظ رہے۔ اگر ایمان جاتا ہے، تم تعلیم دیتے ہو، 100 مرتبہ لعنت ہے ایسی تعلیم کے اوپر، نہیں چاہیے ایسی تعلیم۔ علماء کو سوچنا ہوگا۔ آج ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اگر ہم مدرسے کے لیے قوم کے پاس جائیں گے تو قوم ہم کو چندہ دے گی، اور اگر ہم اسکول اور کالج کے لیے جائیں گے تو قوم ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی۔ میں کہتا ہوں یہ ہمارا غلط تصور ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے اندر بادشاہ وقت نے اسلام کو ایسا غلط مرد کر دیا تھا کہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اسلامی احکامات کیا ہیں اور غیر کے احکامات کیا ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو الگ کیا ہے۔ جس وقت یہاں پر انگریز تھے، دین کو ختم کر دیا گیا تھا، عیسائیت کو رائج کیا جا رہا تھا، قرآن و حدیث کو مٹایا جا رہا تھا، حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، اور حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے دل کی وہ آگ کہ آج سارے ملک کے اندر جگہ جگہ چپے چپے کے اوپر دینی مدرسے قائم ہیں۔ آج امت کی ضرورت ہے اپنی بچیوں کی تعلیم کی فکر، ان کے ایمان کی فکر کرو۔ آج بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں روزانہ، ہزاروں کی تعداد میں روزانہ آج ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، بیاہ کر جا رہی ہیں، بھاگ کر جا رہی ہیں۔ میرے بھائی، لیکن مسلمان قوم اس طریقے سے سوئی پڑی ہے کہ اس کے کان کے اوپر جو نہیں رہتی۔ تعلیمی ادارے بناؤ، بچیوں کے تعلیمی ادارے بناؤ، اور صرف مدرسے نہیں، اسکول بناؤ، کالج بناؤ۔ اے میری امت کے علماء، تم کھڑے ہوں گے، یہ قوم تمہارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قوم صرف مدرسے کے لیے تم کو دے گی اور اسکول اور کالج کے لیے تمہارے ساتھ نہیں۔ ابھی دیوبند کے اندر ہم نے لاک ڈاؤن میں ہمارے والد حضرت مولانا اسجد مدنی دامت برکاتہم اپنے ٹرسٹ سے، جو مولانا حسین احمد مدنی ایجوکیشنل ٹرسٹ کے واسطے سے، دیوبند میں ہم نے یہ پلان کیا کہ ہم ایک ایسا ادارہ بنائیں جس کے اندر بچوں کو دین کی اور دنیا کی دونوں تعلیم ساتھ میں دی جائے، کہ ہمارے بچے بھی جو مدرسے میں جاتے ہیں وہ دنیا کی تعلیم سے محروم رہتے ہیں، جو کالج اور اسکول جاتے ہیں وہ دینی تعلیم سے محروم رہتے ہیں۔ ہم نے لاک ڈاؤن میں یہ پلان بنایا، اور میں آپ سے کہتا ہوں 18 ایکڑ زمین، تقریباً 5.5 کروڑ روپے کی زمین کا ہم نے سودا کیا۔ ہم نے ان سے 18 مہینے کا وقت لیا زمین والوں سے، اور یہی جو قوم یہ سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اس قوم نے تعاون کیا، اور 1 سال سے پہلے وہ 5.5 کروڑ روپیہ دے دیا کہ جائیے اور جا کر آپ ادارہ بنائیے، اسکول بنائیے، یونیورسٹی بنائیے،
تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے، اب مدرسے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مدرسے ہیں ان مدرسوں کو خیر کے ساتھ چلایا جائے، یہ سب سے بڑی آج ذمہ داری ہے۔ آج وہ ادارے بناؤ جس کے اندر دارالعلوم دیوبند نے جو اعلان کیا، یہی اعلان کیا ہے کہ دین اور دنیا دونوں ساتھ میں دو۔ میں کہتا ہوں کہ اپنی بچیوں کے تعلیمی ادارے بناؤ جس کے اندر ان کو سیکولر تعلیم بھی دو، 10ویں بھی کراؤ، 12ویں بھی کراؤ، انجینئرنگ بھی کراؤ، ساتھ میں قرآن بھی پڑھاؤ، حدیث بھی پڑھاؤ، اللہ اور اللہ کے نبی سے روشناس کرا کے رکھو۔ اے میرے بھائیوں، تمہارے پاس ایمان ہے، اس ایمان کو کمزور مت ہونے دینا۔ آج مسلمان اس دنیا کے اندر خوف زدہ اس وجہ سے ہے، اس ملک کے اندر خوف زدہ اس وجہ سے ہے کہ آج اقتدار پر کچھ لوگ ایسے آ کر بیٹھ گئے جو صرف ایک فرقے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مسلمان خوف کے اندر آ گیا۔ کس چیز کا خوف ہے؟ کس چیز کا خوف ہے؟ مرنے کا خوف ہے۔ اگر تم نہیں ڈرو گے تو کیا موت تمہاری بھاگ جائے گی؟ اے مسلمانوں، اپنے اعمال کو درست کرو، کسی خوف کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم خوف زدہ ہو کر زندگی گزارو گے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بڑی طاقتیں ہمارے سروں کے اوپر بیٹھ گئی ہیں، یہ ہمیں ختم کر دیں گی، یہ ہمیں کچل دیں گی، تمہارا ایمان تمہارے اللہ سے کمزور ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم تم کافر ہو، کفر کر رہے ہو۔ اللہ کل بھی زندہ تھے، حی تھے، طاقتور تھے، آج بھی طاقتور ہیں، کل بھی طاقتور رہیں گے۔ نہ خدا کی طاقت کل کم تھی، نہ آج کم ہے، نہ آئندہ کبھی کم ہونے والی ہے۔ خدا کی طاقت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ آج دنیا کے کچھ لوگوں کے پاس اگر طاقت آ گئی ہے، وہ طاقت بھی خدا کی دی ہوئی طاقت۔ دنیا کی طاقتوں سے خوفزدہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنے ایمان کو درست کر لو۔ دیکھو تمہارے برابر میں ایک ملک ہے چھوٹا سا غریب جس کو افغانستان کہا جاتا ہے۔ اس افغانستان میں امریکہ ساری دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو لے کر آ گیا۔ کوئی دنیا کی فوج ایسی نہیں تھی جو فوج افغانستان میں نہ آئی ہو، اور ایٹم بم کے علاوہ کوئی بم ایسا نہیں تھا جس بم کو افغانستان کے اوپر نہ داغ دیا گیا ہو۔ کیا وہاں سے اسلام ختم ہو گیا؟ کیا قرآن ختم ہو گیا؟ مسجدیں ختم ہو گئی؟ کیا وہاں سے اسلام کو مٹا دیا گیا؟ وہ لوگ جو آئے تھے کتے کی طرح مرے ہیں، اور جو آئے تھے وہ وہاں سے چھوڑ کر بھاگنے کے اوپر مجبور ہوئے۔ مسلمان کل بھی زندہ تھا، مسلمان آج بھی زندہ ہے۔ مسجدیں کل بھی زندہ تھی، مسجدیں آج بھی آباد ہیں۔ مدرسے کل بھی آباد تھے، مدرسے آج بھی آباد ہیں، لیکن صرف فرق یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا۔ جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء بہار، خانواد شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسن اسجد مدنی، مولانا ارشد مدنی، دنیا کی طاقت سے وہ خوف زدہ نہیں ہوئے۔ ان کا ایمان تھا کہ سپر پاور ان کا اللہ ہے، دنیا کے اندر کوئی سپر پاور نہیں ہے۔ کیوں گھبراتے ہو؟ کیوں مایوس ہوتے ہو؟ کیوں اپنی زندگی کو ایسا بناتے ہو؟ اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، عباد الرحمن بن کے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارو، اپنے بچوں کی اور بچیوں کے ایمان کی فکر کرو، آنے والی نسلوں کے ایمان کی فکر کرو، ان بچیوں کے تعلیمی ادارے بناؤ، ان کو دنیا کی تعلیم دینی ماحول میں اپنے گھروں کے اندر دو، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرو۔ میرے بھائیوں، اس طریقے پر اگر ہم دنیا سے جائیں گے، اللہ کے ہاں سرخ روح ہوں گے، اور اللہ نے ایمان دے دیا، اگر ہم اس کی ناقدری کریں گے اور بے ایمان ہو کر اپنے اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا
عذاب بھی اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ میرے بھائیوں، اصلاح معاشرہ کا یہ عنوان، اس موضوع پر یہ جلسہ کرنے والے، بلانے والے جمعیت علماء کے یہاں کے ایک ایک خادم کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ صرف ایک دفعہ کر لینا نہیں، بلکہ ہر گاؤں میں ہونا چاہیے، ہر مسجد میں ہونا چاہیے، ہر مسجد کے امام کو اس کو اپنے ہاں لازم کرنا چاہیے، ہر وقت اس کی فکر رہنی چاہیے کہ لوگوں کے درمیان جو خرابیاں ہیں اس خرابیوں کو کیسے دور کیا جائے۔ اے میرے نوجوانوں، اے میرے نوجوانوں، دکھے دل کے ساتھ صرف تم سے ایک ہی اپیل کرتا ہوں کہ نشہ مت کرو، چھوڑ دو نشہ۔ کہاں کس جہنم کے اندر تم اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہو؟ تمہاری جوانی تو اللہ کی عبادت کے لیے ہے، تمہاری جوانی تو قرآن پڑھنے کے لیے ہے، تمہاری جوانی تو اسلام کی سربلندی کے لیے ہے۔ تم تو قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہو، ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے، قوم کھڑی ہوتی ہے، انسان کھڑا ہوتا ہے، تم قوم کے پلر ہو، تم کھڑے ہو، عمارت کھڑی ہے۔ اور اگر تم بے راہ ہو گئے، تم نے دین کو چھوڑ دیا، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، تم نے یہ زندگی کے چند لمحوں کی لذت کے لیے آخرت کی زندگی کو برباد کر لیا۔ اے میرے نوجوانوں، نشے کو ترک کر دو، گناہوں کو ترک کر دو، آ جاؤ اللہ کی طرف، لوٹ جاؤ اللہ کی طرف، پکڑ لو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے، بن جاؤ عباد الرحمن، شمار کرا لو اپنا اللہ کے بندوں میں، نیک کام کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارو۔ اللہ تعالی جمعیت علماء کے اس خدام کی جو بھی یہاں ہیں، اور خاص طور پر مفتی نسیم صاحب جو یہاں کے صدر بھی ہیں اور اس جلسے کے کنوینر بھی ہیں، اللہ ان کو عمر میں برکت عطا فرمائے، ہر خادم کی خدمت کو قبول فرمائے۔ آنے والے تمام لوگ اللہ جس جذبے کو لے کر آئے ہیں ان کے اس جذبے کو اللہ قبول فرمائے، آنے کو قبول فرمائے۔ جس طریقے سے اللہ نے ہم کو یہاں جمع فرمایا، اللہ اپنی جنت کے اندر بھی ہم کو جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ جزاکم